للہ رب العالمین والصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات، مہاماری کے اس دور میں ہم رات دن اموات کا ایک سلسلہ ہے جو سنتے ہی رہتے ہیں۔ علماء، دانشوران، نوجوان، دوست، احباب، رات دن اموات کا ایک سلسلہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو اطلاع دے ہی رہے ہیں۔ نہایت ہی افسوس اور بہت ہی رنجیدگی کے ساتھ ہم آج آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ہریانہ وقف بورڈ کے بہت ہی ایماندار اور بہت ہی محنتی، رات دن محنت کرنے والے، بورڈ کو ایک نئی ارجا اور ترقی دینے والے جناب امتیاز خضر صاحب، جو ہریانہ وقف بورڈ میں ایڈمنسٹریٹو آفیسر تھے، آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ موصوف بہار کے رہنے والے تھے، آبائی وطن بہار تھا، لیکن ایک لمبے زمانے سے وقف بورڈ میں انہوں نے اپنی خدمات انجام دی اور اس مہاماری کا اب شکار ہو گئے تھے۔ چند دن پہلے ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے اور آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ موصوف کے لیے دعا کی مطلب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری خبر کا عنوان ہے ہریانہ وقف بورڈ کے سینئر افسر امتیاز خضر نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتلا دیں کہ امتیاز خضر نے ہریانہ وقف بورڈ میں تقریباً 28 برس تک ملازمت کی ہے اور ان کا تقرر جو ہے وہ شعبہ رابطہ عامہ کے افسر کی حیثیت سے ہوا تھا۔ اب جو انتقال ہوا ہے وہ ہریانہ وقف بورڈ کے ایڈمنسٹریٹو افسر کی حیثیت سے انتقال ہوا ہے۔ امتیاز خضر ریاست بہار کے رہنے والے تھے اور علامہ قیوم خضر کے فرزند ارجمند تھے۔ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ہریانہ وقف بورڈ کو بچانے میں اور جو بھی نیا افسر آتا اس کے ساتھ تال میل کے ساتھ کام کرنے میں وہ مشہور تھے۔ اس حادثہ فاجعے کی ہمیں اطلاع دی ہے سوشل انڈیا نیوز کے ساتھ امبالے سے جامعہ دارالسلام کے محتمم حضرت مولانا جاوید ندوی جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ہم بتا رہے ہیں، ہم ان کی شروع میں ایک ویڈیو دکھائیں گے جو کچھ انہوں نے بتایا وہ بھی آپ سن لیں۔ بتلا دیں کہ آپ کو ہم آخر میں اس بارے میں ہریانہ وقف بورڈ کی ایک دوسرے افسر جناب ایاز محمود مالر کوٹلوی کا انٹرویو سنوائیں گے کہ انہوں نے امتیاز خضر کو کیسا پایا ہے، کیا انہوں نے دیکھا ہے۔ بہرحال آج ان کا انتقال ہو گیا ہے اور اس حادثہ فاجعہ پر تعزیت کنندگان کے بہت فون آئے ہیں۔ اس تعزیت کنندگان پر جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب اور ہماچل کے متحدہ صدر جناب مولانا محمد ہارون قاسمی، شبیر الرشاد کے محتم مولانا اسجد الرحمان قاسمی، مولانا مرسلین زبیری، ادھر میوات سے جمعیت علماء ہند کے متحدہ صدر جناب مولانا یحییٰ کریمی، مولانا ساجد کریمی، اس طرح خانقاہ بوڈیا سے حضرت حافظ پیر جی حسین احمد قادری اور مولانا ولی الدین ولی شمالی، اور اس طرح امبالے کی جامع مسجد سے مولانا محمد اصغر قاسمی، چندی گڑھ سے مولانا شکیل احمد قاسمی، مولانا عمران مجددی، ہماچل پردیش سے مولانا ممتاز شملہ قاسمی، اور اسی طرح جناب حنیف قریشی IPS، اور اس طرح سبکدوش افسر جناب شاہد علی اور دوسرے بہت سے لوگ تعزیت کے فون آ رہے ہیں۔ خود ہریانہ وقف بورڈ سے جناب ذاکر صاحب جئی، اور اس طرح ہریانہ وقف بورڈ کے ممبر جناب ذاکر حسین صاحب، اور اس طرح خطے میوات سے مولانا زکریا صاحب، اور پتھر گڑھ سے گاؤں کے سرپنچ مولانا امجد مجیدی، اور ادھر جو ہے سونی پت سے مولانا جمشید ندوی، قاری نسیم قاسمی، مولانا راشد وفا، پانی پت سے مولانا شریف احمد صاحب، قاری اظہار صاحب اور مفتی شرافت صاحب، اور ادھر کرنال سے مولانا تصور صاحب، اور کچھ ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں ادھر مولانا اسماعیل صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، اور حافظ خالد صاحب، مولانا یونس صاحب، اور ایسا ہریانہ وقف بورڈ کے ایک دوسرے افسر جناب اقبال خان صاحب، اور ایک طرح پنجاب وقف بورڈ سے جناب طیب حسن فلاحی اور صحافی مظہر عالم مظاہری۔ اس طرح بہت سے لوگ تعزیت کے فون آ چکے ہیں، وہ سب تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ ہم اس درمیان جو ہم آپ کو خبر سنا رہے ہیں، ہم امتیاز خضر صاحب کی ان کی زندگی کی مختلف تصاویر بھی آپ پیش کریں گے، ساتھ ساتھ آپ ان کو دیکھتے جائیں گے۔ وہ کہیں جگہوں پر، کہیں شادی کی تقریب میں، کہیں درگاہ پہ، اور کہیں اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے کسی تقریب میں وہ آپ کو دکھیں گے، وہ بھی آپ دیکھتے رہیں۔ اور آپ آخر میں
आयाज साहब का इंटरव्यू सुने और आप शुरू में मौलाना जावेद साहब का तफसीली बयान सुने। वालेकुम सलाम। और आयाज साहब, बहुत दुख की बात हुई कि खिदर साहब का इंतकाल हो गया है। हाँ, बहुत। अच्छा, क्या है अंदाज़ा कितनी उम्र सर्विस की होगी खिदर साहब ने वक्फ बोर्ड में? वक्त बोर्ड में खिजर साहब की सर्विस जो है आप अंदाजा लगा लें 93 में आ गए हैं शायद ये। अच्छा जी। 93 है तो 93 से आप देख लो कितने साल हो गए, 7 साल और 27-28 साल हो गए। अच्छा, शुरू से ये इसी ओहदे पे हैं या कोई और ओहदा भी नहीं, पहले अपॉइंटमेंट हुई थी इनका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कम पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफिसर। जी। तो उसके बाद ये क्या नाम है 97 से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना दिए गए। अच्छा, एक बात ये थी आयाज साहब कि आपके बहुत करीब रहे हैं, आपने उनके साथ कई बरस तक ज़िंदगी गुजारी है, कैसा आपने उनको देखा है अपनी ज़िंदगी में नौकरी करते हुए? देखो, निहायत मिलनसार और ईमानदार आदमी। जी। अच्छा, उनकी ख़ास खूबी ये बताई गई है कि भी वक्फ बोर्ड को बचाने में और जो आने वाला अफसर होता था उसके साथ तालमेल बिठाने में, काम मिलकर करने में वो यकीन रखते थे, ऐसा कुछ है क्या? जी। अच्छा, मैं शुक्रिया आपका बहुत बहुत।